اب جانتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی مختصر تفسیر اور ترجمہ کرتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے جتنا ہو سکا چند ایک آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو رازدار نہ بناؤ، من دونکم لا یعلونکم خبالا، اپنے سے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں مصیبت پہنچانے میں، تکلیف پہنچانے میں، تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ودوا ما انتم، جو کافر لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ تمہیں نقصان پہنچے، تمہیں تکلیف پہنچے، کافروں کی خواہش یہ ہے۔ آگے فرمایا، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دشمنی، ان کا بغض و عناد ان کی گفتگو سے ظاہر ہے۔ آگے شاد فرمایا، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں کے اندر پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، فرمایا وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ جو وہ باتیں کرتے ہیں نا، جو دل کے اندر انہوں نے بات تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ آگے فرمایا، قد بینا لکم الآیات، اللہ کریم تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے، کھول کے بیان فرماتا ہے، ان کنتم تعقلون، شاید کہ تمہیں کیا سمجھ آ جائے، شاید کہ تم بات کو سمجھ لو۔ اس آیت کے بارے میں علماء و مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ مسلمان جو نئے مسلمان ہوئے تو ظاہر ہے کچھ بندے مسلمان ہو گئے، کچھ ان کے رشتہ دار پیچھے کیا رہے، کافر تھے۔ اب کیا ہوتا تھا، مسلمان جو ان کے رشتہ دار، جو ان کے بھائی، جو ان کے دوست کافر تھے، وہ اپنے بھائیوں کو، جو مسلمانوں کی مشاورت ہوتی تھی، جو مسلمانوں کے کاروبار کے معاملات ہوتے تھے، جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی تھیں، وہ جا کے ان کو بتا دیتے۔ مسلمانوں کا دل صاف ہوتا تھا، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے خلاف چالیں چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا کہ محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، تو مسلمان ہو گئے ہو، میرے قدموں میں آ گئے ہو، اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا تم نے ان کافر لوگوں کو اپنے راز و نیاز کی باتیں نہیں بتانی۔ تم تو سمجھتے ہو یہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے دوست ہیں، لہذا یہ تمہارے دوست نہیں ہے، لا یعلونکم خبالا، تمہیں نقصان پہنچانے میں یہ کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ ایک دوسری وجہ مفسرین نے بیان کی کہ یہ کون سی راز کی باتیں تھیں، کیا مسائل تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو دوسرے لوگوں کو اپنے راز کی باتیں کافروں کو نہ بتایا کرو، رازدار نہ بناؤ ان کو۔ تو وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں اخلاص تھا، محبت تھی، یہ محبت کے وجہ سے ان کے پاس جاتے، ان کی خواہش تھی کہ ان سے پیار بھری باتیں کریں گے، گفتگو کریں گے، انداز اچھا ہوگا، سلیقہ اچھا ہوگا، نرمی کریں گے، ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لیں اور دوزخ کی آگ سے بچ جائیں، یہ خواہش تھی۔ آگے آ رہا ہے تفسیر، آگے ارشاد فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں نقصان ہو، اور جو یہ منہوں سے ان کے نکلتا ہے نا، اس سے بھی جو ان کے اندر ہے بغض مسلمانوں کے لیے یہ بڑا زیادہ ہے۔ یعنی جو گروہ مسلمان ہو گیا تو ان کے دل تو صاف تھے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، رشتہ دار ہیں، لیکن جو مسلمان ہو گئے تھے ان کے دل تو صاف ہو گئے، اسلام نے ان کے دلوں میں پیار ڈال دیا، محبت ڈال دی، لیکن جو پیچھے کافر رہ گئے تھے نا، وہ ان سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کو تکلیف ہو۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان اس طرح ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے، تو اب جسم کے کسی عضو میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ اب آپ مثال سے سمجھیں، پچھلے دنوں یہ میاں والی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک ظالم نے اپنی بچی کو مار دیا۔ اب جو بندہ ایک بار سنتا ہے دوسری بار نہیں سن سکتا، حالانکہ اس بچی سے ہمارا رشتہ کیا ہے، کچھ بھی رشتہ تو نہیں ہے، تعلق بھی نہیں ہے، جانتے بھی نہیں ہیں، صرف خبر سنی ہے تو ماؤں کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ جو باپ ہے، جو بیٹی والا ہے، اس کے آنسو تھمتے نہیں ہیں،
کہ ظالم نے کتنا ظلم کیا ہے۔ اب یہ جو ہمارے دل میں درد اٹھتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اسلام نے ہمیں ایک درد دیا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے پڑھا ہے اس کو درد محسوس ہوتا ہے، یعنی وہ اپنا محسوس کرتا ہے، وہ پیار کرتا ہے۔ اب دیکھتے نہیں ہے جب ہم روڈوں پہ ہوتے ہیں کبھی کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بندے کا دل ہل جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہمیں اسلام نے ہمارے دلوں کے اندر پیوستہ کر دی ہے، اسلام نے ہمارے دلوں میں یہ محبت ڈالی ہے۔ حالانکہ جانتی نہیں، پتہ نہیں کون گرا ہے، کس کی گاڑی ہے، کس کا بائک ہے، کوئی پتہ بھی نہیں ہے، لیکن جب سنتے ہیں آواز آتی ہے تو دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، بے ساختہ زبان سے اوہ نکلتا ہے، بے ساختہ۔ کیوں کہ مسلمانوں کا جسم، مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ تو جو مسلمان ہو گئے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کافر بھی ہمارے ساتھ محبت کریں گے، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نہیں، تم جیسے مسلمان ایک دوسرے کو سمجھتے ہو نا کہ ہمارا آپس میں پیار ہے، محبت ہے، کافروں کا اس طرح تمہارے ساتھ پیار نہیں ہے، کافر تمہارے ساتھ پیار نہیں کرتے۔ آگے ارشاد فرمایا ہا انتم اولئک تحبونہم، سنو یہ تم لوگ ہو سچے دل والے، صاف دل لوگ، تحبونہم تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ یعنی مسلمانوں کی، میں نے پہلے عرض کیا، مسلمانوں کے جو بندے مسلمان ہو گئے، پیچھے کچھ کافر رہ گئے، تو ظاہر رشتہ داری کی وجہ سے محبت تھی، دوستی تھی، تعلقات تھے، پرانے تعلقات تھے، تو اس وجہ سے محبت رہ گئی تھی۔ بعض علماء نے یہ فرمایا، بعض نے فرمایا یہ جو محبت تھی نا یہ کس لیے تھی؟ یہ مسلمان اپنے ان دوستوں کے پاس جاتے، رشتہ داروں کے پاس جا کے بیٹھتے تو ان سے اظہار محبت کرتے، نرم گفتگو کرتے، وجہ یہ تھی کہ اللہ ان کو کلمہ پڑھا کے ان کو دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تم محبت کرتے ہو، یہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ لیکن فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم وہ لوگ ہو کہ تم تمام کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہو، ساری کتابوں کے اوپر تمہارا ایمان ہے، ساری کتابوں کو تم مانتے ہو۔ لیکن یہود و نصارہ صرف اپنی اپنی کتاب کو مانتے ہیں، کوئی تورات کو مانتا ہے، کوئی انجیل کو مانتا ہے، کوئی زبور کو مانتا ہے، اور وہ کتابیں بھی ان کے پاس اصلی شکل میں نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی کتاب کو مانتے ہیں، دیگر کتابوں کو نہیں مانتے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ، جب وہ تمہارے ساتھ ملتے ہیں، جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم کیا؟ ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب علیحدہ ہو جاتے، أَبْدُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو غصے سے تمہارے اوپر جو انہیں غصہ ہوتا اس کی وجہ سے اپنی انگلیاں منہ میں دے کے چباتے۔ تو غصہ لگتا ہے نا بعض اوقات تو منہ میں انگلیاں دے کے وہ زور دیتا ہے، تو مالک کریم نے یہ مثال بیان فرمائی کہ اتنا انہیں تمہارے اوپر غصہ ہے، ظاہراً وہ تمہیں کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب علیحدگی میں ہوتے ہیں، تم سے بچھڑ جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، اتنا تمہارے اوپر غصہ کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا قل موتوا بغیظکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ فرمائیے موتوا بغیظکم، اپنے غصے کی آگ میں مر جاؤ، اپنے غصے کے اندر جل کر مر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں چونکہ غصے کے ذکر آیا ہے تو غصے کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ غصے کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جب کسی بندے کو غصہ آئے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، یعنی اپنی حالت کو چینج کرے، حالت کو تبدیل کرے، اس سے بھی غصہ کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا جب غصہ آئے تو وضو کرو، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے۔ جب آپ وضو کریں گے خیالات بھی آپ کے چینج ہو جائیں گے، غصہ بھی آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ پانی پئیں، جب آپ پانی پئیں گے تب بھی آپ کا غصہ کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو بہادر بندہ کون ہے؟ قوی بندہ، مضبوط بندہ، طاقت والا، تکڑا بندہ وہ کون ہے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں وہ بندہ مضبوط نہیں ہے
وہ بندہ تکڑا نہیں ہے، وہ بندہ کبھی نہیں ہے جو بندہ کسی کو گرا دے، جو بندہ کسی کو مار دے، جو بندہ کسی کو اوپر گرا کے اوپر آ جائے۔ فرمایا وہ بندہ کبھی نہیں ہے، طاقت والا نہیں ہے۔ پھر کون ہے طاقت والا؟ فرمایا وہ بندہ جس کو غصہ آئے، شدید غصے میں ہو اور اپنے غصے کو کنٹرول کر لے۔ تم میں سب سے زیادہ طاقتور بندہ وہ ہے جو اپنے غصے کے اوپر قابو پا لیتا ہے۔ تو اب اپنے اپنے گریباں کے اندر ہم جھانکتے ہیں کہ ہم میں سے کون بندہ ہے جو طاقتور ہے، حدیث کی روح سے ہمارے اندر کتنی طاقت ہے۔ ذرا اپنا وزن کرتے ہیں، ذرا اپنا وزن کیجئے، اندازہ لگائیے کہ ہمارے اندر کتنی قوت ہے، کتنی پاور ہے، کتنی طاقت ہے۔ یعنی ہمیں موقع ملے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے ایک بات کی ہے، میں اس کو 10 سناؤں گا۔ تو یہ 10 سنانا یہ کمال نہیں ہے۔ سامنے کوئی جاہل بندہ بھی آ جاتا ہے تو جہلا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، محبوب جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ یعنی وہ تو ماننے والا بھی نہیں ہوتا نا۔ اپنے محبوب سے بھی فرمایا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار فرمایا کریں۔ اگر کوئی جاہل تمہارے سامنے آ جائے اس سے کنارہ کش ہو جایا کریں۔ تو آج سے ہم نے یہ اندازہ لگانا ہے، اپنا وزن کرنا ہے کہ میرے اندر کتنی کوئی طاقت ہے۔ جب عین غصے کا وقت ہو تو پھر بندہ بدلہ لیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مالک کریم روز محشر اعلان فرمائے گا کہ وہ بندہ جس کے پاس طاقت تھی، جس کے پاس قوت تھی، جو بدلہ لے سکتا تھا، بدلہ نہ لیا، میرے لیے معاف کر دیا، وہ کہاں ہے؟ کھڑا ہو جائے، مالک اس کو انعام و اکرام دینا چاہتا ہے۔ آج مالک اس کو عزت دینا چاہتا ہے، آج مالک اس کو نوازنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کریم بروز محشر اس بندے کو کھڑا کر کے، جو اللہ کے لیے غصہ جس کو آئے، غصہ نکال سکتا ہو، گریباں پکڑ سکتا ہو، مار سکتا ہو، بدلہ لے سکتا ہو، لیکن کہہ دے جا میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے، جب بروز محشر آئے گا مالک اسے کھڑا کر کے فرمائے گا اٹھ، تو نے میرے لیے معاف کیا تھا، آج مالک تجھے انعام و اکرام دینا چاہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے، لیکن کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عموماً یوں بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے لیے معاف کرنا چاہیے۔ ہوتا یوں بھی ہے کہ بعض اوقات ہمیں کسی کے اوپر غصہ آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں اگر تو کمزور نہ ہوتا تو میں تیرے ساتھ بات کرتا۔ یعنی ہمیں اپنی غیرت ہمارے سامنے آتی ہے کہ بھائی غریب بندہ ہے، میرے سامنے اس نے 2 باتیں 3 کر دی ہیں، اگر اس کو میں ماروں گا تو جو بھی سنے گا کہے گا کمال ہے، کسی غریب کو تھپڑ لگا دیے، اتنا طاقت والا تھا تو فلاں سے مقابلہ کر لیتا۔ یعنی یہ خیال نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے سامنے کوئی غریب آ جائے یا امیر آ جائے، کوئی چودھری ہو یا غریب ہو، جو بھی اکڑ جائے، جو بھی 2 باتیں سنا دے، چپ ہو جانا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور دل میں کیا ہو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، غریب کو اس نے پکڑ لیا ہے، اس نے غریب کو مارا ہے۔ عموماً ہم اسی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ یہ نیت ہو کہ میرا رب کیا کہے گا، میں بدلہ لے سکتا ہوں، طاقت ہے، مقابلہ کر سکتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں نے اللہ کے لیے معاف کیا۔ تو جو اللہ کے لیے معاف کرتا ہے بروز محشر اللہ کریم اس کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پہلے بھی آپ کو سنائی ہو، ایک بندہ زمیندار تھا، اچھا خاصا طاقتور تھا، وہ بندہ جب فوت ہو گیا، قبر میں گیا، فرشتے آئے اس کے پاس، اس سے پوچھا فرشتوں نے بتا تو نے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ ظاہر ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا عیش و عشرت کرتا ہے، مزے اڑاتا ہے، نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا اور کہتا ہے مولویوں کی باتیں انہوں نے تماشا بنائے ہوئے ہیں، ضرورت نہیں ہے، کوئی نیکی نہ کر سکا، قبر میں چلا گیا، فوت ہو گیا۔ ظاہر ہر کسی کے اوپر موت آنی ہے، موت آئی، چلا گیا قبر میں۔
فرشتے آئے، سوال کیا کوئی نیکی کی ہے؟ کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے، کوئی نہیں کی۔ فرشتوں نے پھر سوال کیا، اپنے دماغ پہ زور دے، تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہتا ہے ہاں مجھے یاد آ گیا، اور تو میں نے نیکی کوئی نہیں کی، مالدار تھا، امیر تھا، مالک نے مجھے مال دیا تھا، جائیداد دی تھی، مالدار آدمی تھا، مجھ سے لوگ قرض لیتے تھے، مجھ سے لوگ ادھار پیسہ مانگتے، میں دے دیتا۔ پھر کیا ہوتا، جو بندہ امیر ہوتا، جو بندہ واپس کر سکتا تھا، لیکن کہتا کہ جو میں نے مہلت مقرر کی تھی، وقت مقرر کیا تھا، اب اس وقت پہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، میں تجھے واپس نہیں کر سکتا، مجھے مہلت دے، مجھے رخصت دے، وقت بڑھا۔ کہتا میں اس بندے کا وقت بڑھا دیتا، جو بندہ دے سکتا تھا، وقت بڑھانا چاہتا تھا، میں کہتا کوئی بات نہیں ہے، 2 ماہ بعد دے دینا، 3 ماہ بعد دے دینا، کوئی بات نہیں ہے، اس کا وقت بڑھا دیتا۔ اور وہ بندہ جو غریب ہوتا، جب وقت پورا ہوتا، مجھے کہتا میرے پاس رقم نہیں ہے، میں پیسے نہیں دے سکتا، میں غریب ہوں، میں اسے کہتا جا، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا۔ تو جب اس بندے نے یہ کہا کہ میں غریبوں کو معاف کرتا تھا، اللہ کی کریم کی طرف سے آواز آئی، اے فرشتوں اس کو چھوڑ دو، جو بندہ میرے لیے میرے غریبوں کو معاف کرتا رہا ہے، آج میں نے بھی اس کو معاف کر دیا ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ کے لیے معاف کرتا ہے، مالک اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے ذہنوں کے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ معاف کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، مالک کی رضا کے لیے معاف کرنا ہے۔ تو ارشاد فرمایا قل موتوا بغیظکم، میں آپ کو بات بتا رہا تھا کافر مسلمانوں کے اوپر کیا کرتے تھے، غصہ کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب سے فرمایا اے محبوب آپ فرمائیے موتوا بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصوں کے اندر، غصے کی آگ میں جل کر مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ مالک کریم کو پتہ ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، فلاں بندہ کیوں آیا ہے، کیا مانگنا چاہتا ہے، فلاں بندہ جا رہا ہے کس لیے جا رہا ہے، لوگوں کو کچھ اور بتاتا ہے، مقصد کچھ اور ہے، تو لوگ تو نہیں جان سکتے، لیکن فرمایا علیم بذات الصدور، تیرا مالک تیرا خالق اسے سارا پتہ ہے تو کدھر جا رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، تیرے ارادے کیا ہیں، تیری نیت کیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر مسلمانوں کو فرمایا تمہیں کوئی حسنہ نیکی پہنچے، بھلائی پہنچے، تمہارے پاس کوئی مال آ جائے، طاقت آ جائے، تمہاری قوت میں اضافہ ہو جائے، تسؤہم، جو تمہارے دشمن ہیں، جو کافر لوگ ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، مسلمان ترقی کریں تو ان کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ارشاد فرمایا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، تمہارے اوپر تمہیں کوئی حادثہ، تمہارے ساتھ کوئی حادثہ، کوئی واقعہ رونما ہو، پریشانی پیش آئے، تو فرمایا یفرحوا بہا، انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ اب اللہ کریم نے یہاں پہ 2 نشانیاں اور 2 شرائط بیان کی۔ اگر چال بازوں کی چالوں سے محفوظ ہونا چاہتے ہو، اگر دشمن کے شر سے محفوظ ہونا چاہتے ہو، اگر تمہیں کسی سے خطرہ ہے، تمہیں نقصان کا اندیشہ ہے، تمہیں ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، کسی طرح بھی تمہیں کیا ہے، کسی سے تکلیف کا خدشہ ہے، تو فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، پہلا کام ہے صبر کرنا، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنا، یعنی واویلا نہ کرے، گریباں نہ پھاڑے، ہر بندے کے سامنے اپنی داستان بیان نہ کرے، صبر کرے، پہلی بات۔ دوسری فرمایا وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرے، یعنی ہر وقت اپنے مالک سے ڈرتا رہے، جب بھی اپنے زبان سے کوئی لفظ نکالنا چاہے، بولنا چاہے، تو کیا کرے، اسے خیال ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں، جب کہیں جانا چاہے، جا رہا ہے، تو اسے خیال ہو، اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں جدھر جا رہا ہوں میرا مالک اس طرف جانے کو پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے۔ جب کسی کے پاس بیٹھے ایسی گفتگو ہو رہی ہو جو اللہ کو ناپسند ہے، تو اسے یہ بھی اندازہ کرنا چاہیے، اندازہ لگانا چاہیے
کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کیا میرا مالک ان باتوں سے خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ تو یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ ہر اس کام سے بچے جس سے مالک ناراض ہوتا ہے، ہر وہ کام کرے جس سے مالک خوش ہوتا ہے۔ فرمایا اگر یہ دو شرائط تمہارے اندر آ گئیں، صبر بھی سیکھ لو، تقوی بھی سیکھ لو، پھر کیا ہوگا؟ آگے ارشاد فرمایا لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی چالیں تمہیں کچھ نقصان نہیں دے گی۔ یعنی وہ کافر لوگ جو تھے مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی چال بازیاں کرتے تھے، منصوبے بناتے تھے، اگرچہ یہ ان کے ساتھ ہے، ان کا واقعہ ہے، لیکن یہ قرآن ہر کسی کے لیے ہے، عام ہے یہ بات۔ آج اگر تم بھی صبر بھی کرو، تقوی بھی اختیار کرو، کوئی چالاکی کرنے والا، چال باز بندہ، منصوبہ بندیاں کرنے والا، تمہیں نقصان دینے والا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آگے ارشاد فرمایا ان اللہ بما یعملون محیط، وہ جو کام بھی کرتے ہیں محیط، اللہ نے ان کو گھیرا ہوا ہے، وہ اللہ کی نگاہ سے باہر نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں کے خلاف وہ کافر لوگ منصوبہ بندیاں کرتے، منصوبے بناتے، یوں ان کو تکلیف دینی ہے، یوں ان کو نقصان پہنچانا ہے، تو اللہ کریم فرماتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا مالک دیکھ رہا ہے، تمہارا مالک جانتا ہے، تمہارے مالک کو پتہ ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم نے ان کو گھیرے کے اندر لیا ہوا ہے، جب بھی کوئی وہ تمہارے خلاف منصوبہ بنائیں گے تو اللہ کریم اپنے حبیب کو وہ راز سارے بتا دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے محبوب اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ نکلے اپنے گھر سے، اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اس حال میں کہ آپ مومنین کو مورچوں میں جنگ کے لیے متعین کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ یہ واقعہ ہے غزوہ احد کی طرف اللہ کریم نے اشارہ فرمایا۔ فرمایا محبوب اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اپنے گھر سے نکلے اور آپ مومنوں کو کیا کر رہے تھے؟ مورچوں میں بٹھا رہے تھے، اس وقت کو یاد کیجئے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ یہاں سے غزوہ احد کے بارے میں شروع ہو رہی ہے بات، آگے غزوہ بدر کی بات بھی آئے گی۔ وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے اگلے جمعے سے ہم اس کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔